کیونکہ یہ دل والے پھر دل دیتے ہیں، دل بانٹتے ہیں. جیسے ایک جوگی آیا نا حضرت غریب نواز کے پاس، ایک ہندو جوگی آیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس. اس نے اپنا لطیفہ نفس جو تھا اس کو بیدار کر لیا تھا. تو یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے نا. اللہ رب العزت چونکہ سب کا رب ہے، تو اگر کوئی کافر بھی محنت کر لے اپنے لطیفہ نفس پہ، لطیفہ نفس یہ اندر 5 کھڑکیاں ہیں، تو اللہ ایک کھڑکی کافر کی بھی کھول دیتا ہے. اس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں، وہ بیدار ہو جاتا ہے. وہ ہندو جوگی جو تھا نا، اس کا لطیفہ نفس بیدار تھا. وہ کسی بندے کے سامنے بیٹھ کر اس کے اندر کا حال دیکھ لیتا تھا کہ اندر کیا ہے. تو غریب نواز بیٹھے تھے حضرت سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی. تو ہندو جوگی آئے نا، سامنے آ کے بیٹھ گیا اور کبھی یوں دیکھے کبھی یوں دیکھے، کبھی اٹھ کے پیچھے چلا جائے کبھی سامنے آئے. آپ نے فرمایا وہ ہندو جوگی کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا معین الدین ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو انسان مگر اندر سارا نور سے بھرا ہے. نہ کوئی دجل، نہ کوئی فریب، نہ کوئی کھوٹ، نہ کوئی کذب، نہ کوئی ریا. سٹرکچر انسانی ہے اور اندر سب نور ہی نور ہے. مگر ٹینشن یہ ہے، میری پریشانی یہ ہے کہ تیرے دل پہ ایک کالا داغ ہے، وہ نہیں سمجھ آ رہی وہ کیا ہے. اب دیکھو کہاں تک دیکھ رہا ہے. کہ لگا دل پہ ایک کالا نقطہ ہے، کالا داغ ہے، وہ کیا ہے معین الدین نہیں سمجھ آ رہا، باقی سب نور ہی نور ہے. غریب نواز ہنس پڑے، فرمایا ہندو جوگی میرے دل کا وہ داغ مٹ سکتا ہے جو تجھے نظر آ رہا ہے، میرے دل کا داغ مٹ سکتا ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ جائے. وہ سامنے جو بیٹھا تھا، وہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. وہ سامنے بیٹھا. آپ نے فرمایا میرے دل کا داغ مٹ سکتا ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ جا. کہنے لگا معین الدین کیسی عجیب باتیں کرتا تھا، داغ ہے تیرے دل پہ اور کلمہ پڑھوں میں، اور میرے کلمہ پڑھنے سے تیرا داغ نکل جائے گا. آپ نے فرمایا ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے؟ فرمایا اگر داغ نظر آ رہا ہے تو کلمہ پڑھ کے دیکھ، اڑتا بھی تو نظر آئے گا. تو پڑھ کے دیکھ. ہندو جوگی کہنے لگا اب یہ دل والا دل بانٹ رہا ہے. سمجھ رہے؟ بہت سے آدم فرماتے ہیں دل والے کی سنگت میں بیٹھ تاکہ تجھے دل نصیب ہو جائے. کہنے لگا معین الدین نہیں سمجھ آ رہی بات، کلمہ پڑھوں میں داغ نکلے تیرا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھ کے دیکھ. کہنے لگا پھر پڑھا کلمہ، اور پہلی سٹنگ میں کلمہ پڑھایا جا رہا ہے. آج پہلی ملاقات. فرمایا پڑھو کلمہ. کیا نصیب تھا اس کا جسے معین الدین کلمہ پڑھا رہے تھے. فرمایا پڑھو کلمہ. جب پڑھا نا اس نے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو دیکھ کر حیران ہو گیا، وہ داغ بھی اڑ گیا اور سورج کی طرح دل شعاعیں مارنے لگا. اب وہ تڑپ رہا ہے، قدموں پہ گرا، ہاتھ جوڑے. کہنے لگا معین الدین اب بھی سمجھ کوئی نہیں آئی، میرے پلے کچھ نہیں پڑا. داغ تیرے دل پہ تھا، کلمہ میں نے پڑھا، داغ تیرا کیسے نکل گیا؟ مجھے بھی تو بتا. اب غریب نواز جلال میں آگے فرمایا او نادان، اللہ کی عزت کی قسم تو معین الدین کے سامنے نہیں آئینے کے سامنے بیٹھا تھا. وہ میرا داغ نہیں تیرا داغ تھا، تیرے کفر کا داغ تھا جو میرے دل کے آئینے میں تجھے دکھائی دے رہا تھا. سمجھ رہے؟ تو یہ دل والے دل بانٹتے بھی، دل والے دل بانٹتے بھی. تو اسی لیے غوث اعظم فرماتے ہیں نادان کسی دل والے کی سنگت میں بیٹھ تاکہ تجھے دل نصیب ہو جائے.
اسحب ارباب القلوب حتی تصیر لک قلب، حتی تصیر لک قلب، کسی دل والے کی سنگت میں بیٹھ تاکہ تجھے دل نصیب ہو جائے. تو یہ دل والے یوں پھر دل بانٹتے ہیں. امام الانبیاء کے غلام حضور غوث اعظم پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ لا بد لک من شیخ حکیم من عالم من عامل یہذبک ویعلمک وینصحک. اب غوث اعظم کی کرامتیں سنیے، اب تعلیمات بھی سنیے. آپ کرامتیں تو سنتے رہتے ہیں، وہ آگے میں بتاؤں گا. مجھے فرمایا ایک داس ساتھی نے، امام الانبیاء کے غلام ہو تو غوث اعظم فرماتے ہیں لا بد لک من شیخ حکیم من عالم من عامل. فرمایا تیرے لیے بہت ضروری ہے کسی پیر کا پکڑنا. وہی بات، کسی دل والے کا پکڑنا، اس کے ساتھ منسلک ہو جانا، فرمایا تیرے لیے بہت ضروری. کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں بھئی اس دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں اور ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، تو استاد کا پکڑنا بہت ضروری. کسی بھی میدان زندگی میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، ترقی نہیں کر سکتے جب تک کوئی استاد نہ پکڑے. یہ کاج بھی بنانا نا، کاج بھی، اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت. بٹن بھی لگانا تو اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت. تو اللہ کی معرفت کا شعبہ اتنا آسان سمجھا لوگوں نے کہ خود ہی چلے گئے اور پہنچ جائیں گے. اس کے لیے کوئی استاد نہیں چاہیے، اس کے لیے کسی مربی اور تربیت کرنے والے کی ضرورت نہیں کہ رب کی معرفت کا شعبہ کیا اتنا آسان ہے. غوث اعظم فرماتے لا بد لک، لفظوں پہ غور کر. فرمایا تیرے لیے چارہ ہی کوئی نہیں، تیرے لیے شیخ کامل کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے. تیرے لیے شیخ کا پکڑنا ضروری ہے. کوئی شیخ کامل دیکھ اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے، مگر ہو کیسا؟ لا بد لک من شیخ حکیم. ایسا شیخ پکڑ جو تیرے لیے تیرا حکیم بن جائے، ڈاکٹر بن جائے. یہ ایک ہوتا ہے نا حکیم جو نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے اور جسم کی بیماری جانتا ہے، اور ولی وہ حکیم ہوتا ہے جو ہاتھ پکڑتا ہے تو روح کے روگ جان لیتا ہے. اس بندے کی اخلاقی بیماریاں کیا ہے، روحانی بیماریاں کون سی، یہ رذائل اخلاق میں کس کس شے میں مبتلا ہے. وہ جو کامل ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ایسا پیر پکڑ جو تیرا حکیم بن جائے، یعنی ایسا پکڑ جس کی نظر تیری جیب پہ نہ ہو، تیرے دل پہ لگی ہو، تیرے دل پہ لگی ہو، کہ تیرا ہاتھ جو پکڑا اس نے اب تیری تربیت کرے. حکیم بن جائے تیرے لیے. اور عالمن، آقا کی شریعت کا عالم ہو، عالم ہو. کیونکہ جاہل تو خود اپنا بیڑا غرق کرتا، تیرا کیا بیڑا تارے گا. تو یہ شرط ہے. اور ہمارا حال کیا ہے، آدھے ننگے کو آدھا فقیر سمجھتے ہیں، پورے ننگے کو پہنچا ہوا سمجھتے ہیں. جیسے سارے کپڑے اتار دیے نا، بس وہ پہنچا ہوا ہے، وہ پہنچ گیا. اور ادھر میں کلر کار سے آگے گیا، وہ ہے تو اور مسلک میں اور عقیدے والوں میں، ہمارا نہیں ہے، لیکن یہ حالت ہے. تو میں نے کہا بھئی اس فقیر کی کرامت کیا، کہتے 12 سال ہو گئے اس نے استنجا نہیں کیا. اس کی یہ کرامت ہے، گندگی اور غلاظت کا ڈھیر ہے، اتنا ناپاک، اور کہتے ہیں یہ اس کی کرامت. امام الانبیاء کے غلام جہاں حال یہ ہو تو وہاں پھر کوے اپنی دکانیں سجا لیتے ہیں. وہ کسی نے کہا ہے بنے تیتر سرے بازار بکتے ہو تو یوں سمجھو پسے پردہ کہیں کووں کی شامت لائی جاتی ہے. کہ اب گلی گلی اگر اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں، امام الانبیاء کے غلام ہو جو نام بڑوں کا استعمال کرے اور خود کھوکھلے اندر کچھ نہ ہو، تو
تو پھر وہ تو بیڑا غرق کریں گے نا. تو یہ شرطیں یاد رکھیں. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ سید الاولیاء بتا رہے ہیں, یہ غوث جیلان بتا رہے ہیں کہ اس دور کے سارے پیر میں غوث اعظم کے نالین پہ قربان کر دوں. کہ جس غوث کا مقام یہ ہے اولیاء نے لکھا. اب دیکھو نا, اور کسی جگہ پہ یہ نہیں مقام کسی ولی کا. لاہور میں کتنے ولی لیٹے ہیں. کوئی بندہ اپنے کام کو لاہور چلا جائے, کوئی اللہ کا بندہ, کوئی اللہ کا ولی, تو پلٹ کے آئے گا تو ولایت اس کی قائم رہتی ہے. اجمیر شریف چلا جائے, مدینہ الاولیاء ملتان چلا جائے, کراچی چلا جائے, بڑے بڑے ولی لیٹے. کوئی بھی ولی وہاں اپنے کام کے لیے جائے, اپنا کام کر کے واپس لوٹائے, کہیں نہ جائے, اس کی ولایت سلامت رہتی. مگر کوئی ولی بغداد جائے اور غوث اعظم کے دروازے پہ حاضری نہ دے, اس کی ولایت سلب ہو جاتی ہے. اتنا بڑا مقام کہ اس بدبخت کو جہاں سے یہ ٹکڑے ملے ہیں اس در پہ حاضری کیوں نہیں دی؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ پہچان بتا رہے ہیں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دو, ذرا دیکھ سمجھ کے دو. اور یہ شرطیں ہیں کیونکہ لباس خضر میں لاکھوں یہاں راہزن بھی پھرتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. پر میں لا بد لک من شیخ حکیم عالم و عامل, تیرے لیے ایسا شیخ اور پیر چاہیے کہ جو تاجدار کائنات کی شریعت کا عالم بھی ہو اور جو کچھ پڑھا اس پہ خود عامل بھی ہو, عمل بھی کرتا. یہ ذہن میں رکھو. اور وہ کرے کیا؟ یحذبک, وہ نہ تجھے سوار کے رکھ دے, سوار کے رکھ دے. یحذبک ویعلمک وینصحک, اور فرمایا وہ تجھے سوار کے رکھ دے. مہذب, یہ یحذب سے مہذب, یحذبو سے مہذب بنا. ہم کہتے ہیں نا بھئی یورپ کی اقوام بڑی مہذب ہے, ہمارے یہ لفظ بولتے ہیں بڑے مہذب لوگ. وہ میں جانتا ہوں کتنے